اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ مولانا العظیم۔ جملہ شرکائے نماز جنازہ۔ شاید آپ میں سے اکثریت کو اس بات کا علم نہ ہوگا کہ یہ ہمارے ذاتی نسبی اعتبار سے خاندان میں قریبی رشتے میں یہ میری پھوپھی جان تھیں۔ میرے والد محترم حاجی شیر محمد ان کی سکی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ اپنے نسب میں یہ 5 بہنیں تھیں اور ان کا حقیقی بھائی کوئی نہ تھا۔ اس نسبت سے گویا کہ ہمارے والد محترم اور ان کے بھائی ہی ان کے بھائی تھے، اور ان کے درمیان پیار، محبت اور انس کا رشتہ بہت اچھے طریقے سے چلتا رہا، حتیٰ کہ ان 5 بہنوں میں سے 4 بہنیں پہلے اس جہان سے اگلے جہان کو سدھار چکی ہیں، اور آج یہ آخری شمع جو ہے وہ گل ہونے جا رہی ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں انہیں لبے گور لے جا کے تدفین کے عمر سے گزرنے کے بعد سوگوار واپس لوٹ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نرینہ اولاد عطا کی، وہ اپنی محنت، مشقت، مزدوری اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، کردار کے لحاظ سے موجود ہیں اور اپنا وقت نبھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اکثریت ان کے ساتھ جان پہچان رکھتی ہے۔ تو میری یہ التجا ہے، میری یہ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ان مرحومہ اور مغفورہ اور ان سے پہلے چلی جانے والی ان کی 4 ہمشیرگان اور ان کی والدہ ماجدہ مسمات دولت بیگم، ان کو اللہ تعالیٰ اخروی منازل میں درجہ اولا پر متمکن فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے پاس ہم سب کے مل کر یہی ایک سوغات ہے جو ہم کسی مرنے والے کو عطا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کا میں نے ذکر کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ جس قدر مخلوق میں نے تخلیق کی ہے، جس قدر اجناس میں نے پیدا کی ہیں، ان تمام تر مخلوق میں درجہ بندیاں ہیں، بہت ادنا درجے سے لے کر اعلیٰ اور عرفہ درجے تک، اور بالآخر انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو میں نے تمام مخلوق سے برتر حیثیت دے کر پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس کے عقل کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے اور شکل صورت کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے اور سوچ بچار کے اعتبار سے گویا کہ دنیا جہان کی کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ انسان کو نہیں پہنچتی۔ صرف انسان کی اس میں حماقت یہ ہے، ثم کیا ہوتا ہے، انسان اسفل السافلین، اس دنیا کی بھول بلیوں میں کھو کر اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اپنے اس منصب کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ اسفل السافلین، بالکل بے وقوفوں اور احمقوں کے درجوں کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں میں سے وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ صرف وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل رکھنے والے ہیں اور اعمال صالح، اور اعمال صالح سے مراد صرف عبادات نہیں ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتار، کردار، ہر چیز جو ہے ہماری اس عبادت کے زمرے میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں آتی ہے۔ اگر ہم اس کو پورا کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور پورا کر سکتے ہیں، تب ہم اس معیار پر پورا اترتے ہیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انہوں نے نیک راہ اپنائی،
ہر کام میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، لین دین کرنے میں، حتیٰ کہ ہر اعتبار سے انہوں نے کیا کیا کہ اچھی راہ اپنائی اور بری راہ سے مجتنب رہے۔ اور ان لوگوں کا درجہ جو ہے وہ فی الواقع طور پر پھر وہ کیا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا جو آخری تقویم کا درجہ اس کو پانے والے وہی لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت کے روز، حشر کے روز وہی لوگ سرخرو ہوں گے۔ اور اس اعتبار سے ہماری یہ مائی صاحبہ محترم جو اس دنیا سے آج سدھار رہی ہیں اگلے جہان کو، ان کا زندگی پر معمول رہا، پتہ نہیں اپنے طور پر، خفیہ طور پر کون سی کمی، کون سی خامی، کون سی کوتاہی ان سے سرزد ہو گئی ہو، اللہ اس کو معاف کرے۔ لیکن بظاہر تمام لوگ جاننے پہچاننے والے ان کے کردار کے شاہد ہیں کہ بہت اچھے کردار کے حامل تھی، اور نماز، روزہ اور قرآن کی یہ بالکل پابند تھی۔ میں نے اپنے انتہائی معصومیت کے وقت سے لے کر انہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اور نماز پر ہمیشگی کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ میری اس گواہی کو ان کے حق میں قبول فرمائے اور ان کو بیش قدر اجر عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے تعارف ایسی باتیں، اتنی باتیں کرنا تھیں، میں اجازت چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے جید لوگ یہاں موجود ہیں جو اچھی گفتگو کر کے آپ کے اذہان میں اچھی اچھی تعلیمات جو ہو پیوست کر سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جتنے دور دراز سے مہمانان آپ تشریف لائے ہیں، ان کے بچے سوگوار ہیں، شفیق اچھی گفتگو کرنے والے بندے ہیں، وہ سامنے آتے ضرور بات کرتے، لیکن آج چونکہ جو ہے گریا ان کے گلو گیر ہے، رونو جو ہے وہ رند گیا، گلے میں پھنسا ہوا ہے، اس اعتبار شاید وہ بات نہیں کر سکے اور مجھے ان کی جگہ یہاں نمائندگی کرنا پڑی ہے۔ آپ سب لوگ جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اب سب کی آمد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کے سلے میں ان کی بھی مغفرت فرمائے اور آپ کو بیش قدر اجر عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔